بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. معز امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے گزشتہ نشستوں میں جانا ہوگا کہ وہ کیا تصور رکھتے ہیں ہمارے یہاں جو مختلف پرابلمز ہیں، کانفلکٹس ہیں، ان کے بارے میں، خود ان کا لائف جرنی کیا رہا اور اس وقت جو وہ کام کر رہے ہیں اس کی ہرمیونٹکس کیا ہے. اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم معز بھائی، خیریت سے ہیں؟ معز بھائی یہ بتائیے گا کہ پاکستان جہاں ہم اور آپ اٹھے ہیں، پس منظر سے واقف ہیں، اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں بھی جاتا رہتا ہوں کبھی کبھی. تو گزشتہ دنوں ایک مجلس میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ ابھی پاکستان سے ہو کر آئے ہیں، آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا لگا؟ عام طور پر لوگوں کا متوقع جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی مہنگائی ہے، معاشی تنگی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس طرح سے خطے کی جغرافیائی صورتحال میں ہماری سرحدیں خطروں میں ہیں اور ایک کشمکش سے گزر رہی ہیں. تو میں نے اپنا بالکل جو امیڈیٹ ایکسپیرینس تھا وہ شیئر کیا. میں نے کہا میں بھی پاکستان سے آ رہا ہوں، مجھے جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ لگا وہ غیبت کا مسئلہ ہے. میں جس جگہ پر بیٹھا، کسی سیگمنٹ آف لائف کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، یہاں تک کہ گھر کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر ساس بہو کی برائی کر رہی ہے، کزن دوسرے کزن کی کر رہا ہے، دفتر میں جائیں پیون سے لے کر ایم ڈی تک، آپس میں کوئی مجلس خالی نہیں ہے جس میں دوسرے لوگ زیر بحث نہ آئیں. تو میرے خیال میں اس سے ایک نفسیات پیدا ہوتی ہے. ایک چیز میں نے آئیڈینٹیفائی کی. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ ہماری سوسائٹی پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے جو بات فرمائی تھی، میں اس پر صرف چھوٹا سا ایک تبصرہ کر کے پھر اگلی بات کا جواب. یعنی یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ ہمارا ایک مسئلہ غیبت کا ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کمپٹیشن پہ ذکر اس پہ بات ہوئی تھی. غیبت اصل میں اس نفسیات کا ایک اثر ہے. دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ہے. یعنی جس وقت ہم اسکیرسٹی کی نفسیات میں جیتے ہیں تو اس وقت مجھ سے اگر کوئی بہتر ہے تو پھر میں کمتر ہوں. اور اگر وہ میرے سامنے، مثال کے طور پر آپ بیٹھ کے میرے سامنے میرے کسی بھائی کے بارے میں کہیں کہ یہ اس کی بڑی یہ کوالٹی ہے، تو مجھے اس کے کوئی کیڑے نکالنے پڑیں گے، ورنہ تو وہ میرے سے بہتر ہو جائے گا. یعنی میں ہر وقت اصل میں اس کمپیٹیٹو نفسیات میں جینا شروع کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ادروائز میں پیچھے رہ جاؤں گا. ایک تو یہ میری جو فیلڈ آف اسٹڈی رہی نفسیات کے اندر، وہ کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹل اپروچ میں نے زیادہ، میرا انٹرسٹ بھی زیادہ اس کا ہے، مجھے سمجھ میں بھی زیادہ وہ آتی ہے بات. اور اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں، جب میں یہ دیکھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو، تو کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹل اپروچ میں خاص طور پہ ماڈرن کام جو ہوا 1970s میں، انہوں نے اس کی سٹیجز کچھ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی کہ انسان کس طرح ڈیولپ کرتا ہے. تو اس کی جو پہلی سٹیج ہے اس کو وہ کہتے ہیں امپلسو سٹیج. یعنی جس وقت وہ بالکل ہی زیرو سٹیج سے آگے جاتا ہے تو فرسٹ سٹیج از امپلسو، اینڈ سیکنڈ سٹیج از جس کو وہ کہتے ہیں نیڈ بیس سٹیج. ٹھیک ہے جی، یعنی امپیریل سٹیج. امپیریل سٹیج یہ ہوتی ہے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے، مجھے ہر وہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں اپنے والدین کی عزت کرنے کے لیے تیار ہوں، پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی عزت کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان سے میری نیڈ واپس افادیت. ٹھیک ہے جی، یہ اس سٹیج پر ہماری سوسائٹی رک گئی ہے. یعنی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب کے سب پاکستان میں ہماری صرف ایک پرابلم ہے کہ واٹ از ان اٹ فار می. سڑک پہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے جب گاڑی نکالنی ہے. ایگزیکٹلی. یعنی مجھے کیا ملے گا، میں کیوں میں کھڑا ہو جاؤں، مجھے کیا حاصل ہوگا، میں اگر جلدی کر سکتا ہوں تو میں اپنا مسئلہ نکالوں. یعنی اس وقت اجتماع کسی کی پرابلم نہیں رہی، چاہے وہ ہمارے اوپر کے لوگ ہوں چاہے وہ. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اس وقت جو یہ پورے کا پورا یہ نقطہ نظر ہے، یہ پرائمریلی بائسڈ نقطہ نظر ہے، بیکاز میں اجتماع کا، میں سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ ایز سچ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، سوشیالوجی میرے لیے انٹرسٹ کا باعث بنتی ہے انڈیویجول سے شروع ہو کے. اور میں جس وقت انڈیویجول کے لیول پہ دیکھتا ہوں پاکستان کو، خواہ میں اپنی زندگی پہ غور کروں، خواہ میں کسی، یعنی میں نے اپنے بڑے اچھے دوستوں کے بارے میں یہ، اور بڑے خدمت گار لوگوں کے بارے میں یہ دیکھا کہ جب ان کو ضرورت پڑی کسی چالان کو چھڑانے کی تو ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے ہو جائے، ان کا کام ہو جائے. میں نے یہ دیکھا کہ جس وقت کسی نے یہ کہا کہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، دیکھیں ہمارے ایک بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو میں نے اپنے بھائی کی جیل میں ضرورت پوری کر دی ہے. میں نے اس سے یہ سبق نہیں سیکھا کہ دیکھیں ساروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے، میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اب میں نے زندگی کا اپنا مقصد بنانا ہے کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں اس کام کے لیے. یہ بہت کم ہے ہمارے اندر. یعنی وی آر آل ایکچولی اسٹیگنیٹڈ ایٹ دا سیکنڈ اسٹیج، جس کو وہ تھرڈ اسٹیج کہتے ہیں.
सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. यानी इसके लिए ज़रूरी है ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में प्रोग्रेस होती है ना जी, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो नंबर 1, और एनवायरनमेंट चैलेंजिंग भी हो नंबर 2. इसके बाद इंसान ग्रो करता है. हमारी एनवायरनमेंट ना सपोर्टिव है ना चैलेंजिंग है. हम इसी को ठीक समझते हैं, हमें इसी की तरबियत मिलती है. वो जो तरबियत देने वाले हैं वो ख़ुद भी असल में इसी स्टेज पे खड़े हैं आमतौर पर. तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है. ये बड़ा उम्दा तज्ज़िया आपने मोइज़ भाई किया, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है. और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी जो लोग गुफ्तगू सुन रहे होंगे, हर कोई इसको अपने ऊपर इतलाक़ करके देख सकता है कि ये बुनियादी सरिश्ता है जिससे फिर बहुत सारे प्रॉब्लम जो फूटते हैं. अच्छा मोइज़, हमने बात की पाकिस्तान के अंदर जो एक प्रॉब्लम है, आप सोशल फैब्रिक की सतह पे कहें, माशरे की सतह पे कहें, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम पैदा होता है, मसलन जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा हो, मेरे घुटने में दर्द हो जाए, तो उसका असर सिर्फ घुटने तक नहीं रहता बल्कि पूरे जिस्म पर, यहाँ तक कि मेरी गुफ्तगू तक में उसके असरात नुमायाँ हो जाते हैं. सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम आपने जिसका निशानदेही की, इसके असरात कहाँ कहाँ तक गए हैं? क्या हमारे यहाँ जो फ़नून लतीफ़ा है वो भी इससे मुतासिर हुआ? हमारी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो भी इससे मुतासिर हुई? मईशत का पहलू भी असल में इसी से फिर मुतासिर होता है. और उससे आगे बढ़ के जो लोग इस्लाह और खैर का काम करने के लिए उठते हैं, जिनका तो दावा ये होता है कि हम असल में ये जो मसले आपने बताए इनको ठीक करने के लिए उठे हैं, खुद उनकी मूवमेंट्स, उनके इदारे इन्हीं अमराज का शिकार हो जाते हैं. राइट जी. मैं तो ये समझता हूँ वो ख़ुद लोग भी कई दफ़ा इसका शिकार हो जाते हैं. यानी महसूस ये होता है कि हम आम तौर पर ये जो जज्बा है कि मैं दूसरे की इस्लाह करूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जज्बा है. लेकिन अगर ये इधर से फूटेगा कि मैंने दूसरे की इस्लाह करनी है, तो आदमी अपने आप को आम तौर पे फरामोश कर देता है. यानी मुझे ये समझ नहीं आता, मैं इसके बारे में बड़ा रिफ्लेक्टिव नहीं होता, मैं इसके बारे में अवेयर ही नहीं होता कि वो जो प्रॉब्लम जिसको मैं उधर देख रहा हूँ वो मेरे अपने यहाँ भी पाई जाती है, और मैं उसको इग्नोर करना शुरू कर देता हूँ. मेरा ये ख्याल है कि असल में जो चीज़ जिस चीज़ से हमें शुरू करना चाहिए, मैं इसका बड़ा कायल हूँ कि ज़िंदगी में आप सिर्फ एक ज़ात है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको ठीक कर सकते हैं. 100% कंट्रोल है जिसके ऊपर आपका, वो आप खुद है. सुभान अल्लाह. यार इसके अलावा आप दूसरों को अपनी इस इंसानियत की वजह से, इसलिए नहीं क्योंकि आप टीचर हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप आलिम हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपकी सोसाइटी में कोई पोजीशन है, अपनी इंसानियत की वजह से, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप. ठीक. कोई ना कोई आपको देखकर कोई अच्छी चीज़ या कोई बुरी चीज़ आपकी वजह से करना शुरू कर सकता है. इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाऊं मैं कि मैंने असल में अपने आप को ठीक करना है. और दूसरी एक और चीज़ ये कि मैं जिस चीज़ का बड़ा प्रचार करता हूँ वो ये कि टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी कि खुदारा अपना जो रोल मॉडल है वो परफेक्शन का ना बनाएं, क्योंकि ये झूठ होगा. नोबडी इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट, ना टीचर ना पेरेंट्स. आप जिस चीज़ का रोल मॉडल बच्चों के सामने रखें वो ये है कि वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स. हम गलतियाँ करते हैं और हम गलतियाँ करके ठीक करते हैं. जब हमें पता चलता है कि हम बेहतर हो सकें, परफेक्शन अचीव नहीं हो सकती, ये अचीव हो सकती है. और ये वो चीज़ है कि जिसके नतीजे में बच्चे को भी आपके साथ ये शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरे अंदर भी ये गलती है. जब आप परफेक्शन का एक अपना रोल मॉडल उसके सामने रख देते हैं तो बच्चा अब उसके पास कुछ नहीं रह गया शेयर करने के लिए, इसलिए कि वो आपसे कम हो गए. आपने उसको एक अनअचीवेबल एक ऐसा गोल दे दिया इसको पॉसिबल ही नहीं जो आपने भी अचीव नहीं किया. यानी प्रॉब्लम तो ये है. मोइज़ भाई, बड़ी कीमती बातें जो हैं वो हमने आपसे जानी. आखिर में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मसाइल तो सोसाइटी को भी होते हैं, अफराद को भी होते हैं, और ये नहीं होता कि कहीं तनज़्ज़ुली का सफ़र हो तो वो सफ़र सिर्फ वहीं तक रहे, बल्कि वो आपको सोसाइटी के हर शोबे में नज़र आता है. और हमें भी अपने मुल्क में नज़र आता है कि जहाँ हमारे इखलाकी अक़दार कमज़ोर हुई हैं, वहीं पे हमारा क्रिकेट भी कमज़ोर हो गया, वहीं पे हमारा मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा भी कमज़ोर हो गया है. यही मामला इज्तिमाई कामों का भी है. आपका एक लंबा सफ़र है, आपके 30-40 साल ये मुनज़्ज़म कामों के अंदर जो तहरीकी मिजाज के लोग होते हैं, सोसाइटी की इस्लाह के लिए उठते हैं, उनके साथ काम किया है. मुझे ये बताइएगा, हम लोगों ने भी एक छोटा सा इदारा यहाँ पे बनाया है और गामदी साहब के नाम पर है, और उसका एक मकसद है कि हम दुनिया में इल्म के तरीके पे इस्लाम को इंट्रोड्यूस करें और लोगों में एक एटीट्यूड पैदा करें कि वो आकर अपने अपने नुक्ता नज़र का भी रैशनली जायज़ा लें. इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको क्या अमराज लाहक हो जाते हैं और आपकी क्या तजवीज़ है कि उनको कैसे कम किया जा सकता है? मेरा ख्याल है जी कि जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, जिस तरह से हमने तालीम के बारे में जब बात की और मेरा जो नुक्ता नज़र है उसको मैंने ये बयान किया कि इंसान की, फ़र्द की असल में पोटेंशियल की आबियारी, बिल्कुल इसी तरह से शायद इस नौइयत के इदारों को फ़र्द के हवाले से अपने कामों को फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करनी चाहिए. क्या मतलब इस बात का? यानी ये बात कि इंसान जो है एक प्रैक्टिकल कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है आपके इस इदारे के साथ.
اپنی سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, تو اس کو ایک ویلیوبل چیز سمجھا جائے. یہ ہو صرف تب سکتا ہے کہ اگر آپ کا ادارہ اپنا جو اصل کام ہے وہ بجائے کام کو اپنا مقصد بنائے, وہ مقصد کے تحت کام ارینج کرے. بہت اہم. یعنی بجائے یہ کیا جائے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں, ہمارا مقصد یہ کام کرنا ہے, ہمارا مقصد ایک کلاس لینا ہے. نہیں, ہم کلاس کس مقصد سے لے لیں اس کو پہلے ڈٹرمن. یہ اگر اوپر نیچے ہو جائے تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے نتیجے میں اصل میں وہ جو کام ہے وہ خود مقصد بن جاتا ہے, اور اس کی کامیابی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ کام ہو گیا. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. یعنی یہ بات کہ اگر آپ کو کسی کام کے لیے فنڈ ریزنگ یا آپ کے لیے اچھا کلائنٹیل مل رہا ہے تو آپ سمجھیں گے یہ کام اچھا ہو رہا ہے. جبکہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں اور جو آپ کے پیش نظر تھے نتائج نکالنا, وہ نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں, تو آپ کو لگے گا کہ نہیں وہ تو نہیں نکل رہے لیکن پیسے تو کام تو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ پھر الٹیمیٹلی وہ جو مینز ہیں وہ اینڈز بن جاتے ہیں. آئی تھنک اگر وہ ہم اس مقصد کو سامنے رکھ لیں, اور اگر مقصد کسی بھی پہلو سے انسانیت کی کوئی خدمت ہے, تو انسانیت کی خدمت کا راستہ صرف ایک نہیں ہے, ہزاروں راستے ہو سکتے ہیں. جتنے انسان جتنی نوعیت کے انسان موجود ہیں جو وہ خدمت کر سکتے ہیں, سارے ہی راستے ہو سکتے ہیں. اس کو کسی طرح سے ایسی کمیونٹی ڈیولپ کی جائے, ایک یونیورسل کمیونٹی, ایک یونیورسل بردرہڈ جس کو آپ کہتے ہیں, کہ جس میں ہر آدمی جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ وہ ایک پارٹیسپیٹ کرنے والا, کنٹریبیوٹ کرنے والا ممبر ہے. وہ یہ محسوس کرے کہ میں, چاہے وہ غامدی ہے, چاہے وہ حسن الیاس صاحب ہیں, میں ان کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. یو نو آئی ایم اے پارٹ آف دیٹ انسٹیٹیوشن. یہ ایک بڑی ایک سگنیفیکنٹ پرائڈ کی چیز ہوتی ہے جی. میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہم یہاں پر اگر پرووائڈ کر سکیں تو یقیناً فلرش کر سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو چیز ہمیں ضرورت ہوگی وہ یہ کہ اپنے ادارے کو, اپنی پالیسیز کو فلیکسیبل بھی رکھیں اور اوپن رکھیں. بالکل. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایک یونیورسٹی میں کام کرتے ہوئے میں نے جب یہ کہا کہ مجھے اس طرح سے فارغ ہو گیا, مجھے ڈراپ کروا دیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 3 گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے پالیسی نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ پالیسی اللہ میاں نے بنائی؟ پالیسی کو میری سہولت سے یعنی پالیسی کے لیے میرے کیوں آپ قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں؟ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. پالیسیز ہمیں خدمت کے لیے بنانی ہے. پالیسیز اس لیے نہیں بنانی کہ ہم کس طرح سے کام روک سکتے ہیں. یہ بیوروکریٹک سٹرکچرز جب بنتے ہیں, کبھی بھی بیوروکریٹک سٹرکچرز میں سے آپ کو کریٹیوٹی اور انوویشن نہیں ملے گی, مل نہیں سکتی. بہت اہم بات ہے معیز بھائی, یہ آپ نے اتنی زبردست بات کی ہے. اور میں اپنا جو ایکسپیرینس دیکھتا ہوں پچھلے 8-10 سال کا, اس میں جو ایک بڑی ہرڈل سامنے آتی ہے اسی بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ سے, وہ یہ ہے کہ آپ سانچے بنائیں اور سانچے بنا کے ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کے کسی کے لیے گولز طے کریں. وہ شخص کیا ہے, اس کی صلاحیت کیا ہے, اس کو ہم کیسے کمفرٹ فراہم کر سکتے ہیں, کریٹو مائنڈز کن انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتا ہے, اور وہ جو اس کی پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کی افادیت کیا ہے, اس کو کس طرح میجر کرنا ہے. ہمارے یہاں آپ نے اچھا ایک اور نقطے کی بتائیے گا. اس وقت ہمارے یہاں بڑا شور شرابہ ہوتا ہے جی, آپ نے جو کچھ کیا ہے نا, اب چونکہ وہ پروڈکشن میں آتا ہے تو ویڈیو میں آتا ہے جی اس کے ویوز کتنے ہیں, اور دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کے ویوز زیادہ ہیں اس سے اس کی پوری کریڈیبلٹی. اگر اس اصول پہ ہم ہسٹری کے اندر جائیں تو اس وقت جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو سب کے ساتھ فیل ہو جائیں گے, اس لیے کہ اس زمانے میں تو ان کو 4 لوگ بھی نہیں جانتے تھے. تو میرا خیال ہے معیز بھائی سے بہت اچھا ہم نے یہ سلسلہ کیا گفتگو کا. مزید بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختلف جو اپنی فیلڈز کے ایکسپرٹس ہیں وہ معیز بھائی کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے علم سے استفادہ کریں. معیز بھائی, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت دے, اور ہمارا ادارہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. آپ کی امریکہ آمد پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ جی.